بنتی ہے. آگے میں 4 مصرے اور پڑھتا ہوں اور پھر یہ دیکھنا ہے سنتا کون ہے, سمجھتا کون ہے, پھر بولتا کون ہے. میں رسالت سے آغاز کرنا چاہ رہا ہوں اور جو جملے میں نے وہاں سیٹلائٹ آن میں چھوڑ دیے تھے یا پڑھے ہیں, مجھے دوستوں کا حکم ہے میں پھر پڑھنا چاہ رہا ہوں. بہت سے اعتراض یہ کرتا ہے آگے کیونکہ حضرت کو جانا ہے, تنگی وقت بھی دامنگیر ہے. میرا دل یہ چاہ رہا ہے بہت کم اپنے آپ کے دامن میں بہت کچھ دے کر چلا جاؤں. بہت سے کا اعتراض یہ ہے کہ اہل سنت کو کیا ہو گیا ہے, صاحبان فہم کو کیا ہو گیا ہے, آقا کے غلاموں کو کیا ہو گیا ہے, نبی کے جانے والوں کو کیا ہو گیا ہے, یا رسول اللہ پکارنے والوں کو کیا ہو گیا ہے. ہر رات کو سب نور سمجھتے ہیں, ہر رات کو سب لاکھ سمجھتے ہیں, ہر رات کو آقا کا میلاد منا لیتے ہیں, ہر رات کو نبی کا جشن برپا کر دیتے ہیں. کبھی جشن میلاد مصطفیٰ ہے, کبھی جشن غوث الورا ہے, کبھی جشن شہنشاہ معراج ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ پہلے یہ دیکھنا ہوگا صاحبان فہم کہ سب سے پہلے میلاد کس نے منایا, پھر یہ دیکھنا ہے کہ اس کی امتیازی حیثیت کیا ہے. لگاؤ بہاولپور والوں اپنے اپنے ضمیر کی عدالت. اب جملہ حامد علی سعیدی پڑھتا ہے جو انصاف کا حق بیٹھے ہو, انصاف خود کرتے جانا. کہہ رہا ہوں ہو جائے جس گدا پر عنایت حضور کی, ہو جائے جس گدا پر عنایت حضور کی. میں جو تھا مصرع پڑھتا ہوں, آپ کی اپنی طبیعت ہے, بات سمجھ میں آئے تو سارے ہاتھ بلند کر کے بولنا, سمجھ سے بالا تر ہو تو سارے تشریف لے جانا. ہو جائے جس گدا پر عنایت حضور کی, سر چڑھ کے بولتی ہے محبت حضور کی. ماؤں کی خالی جھولیاں بیٹوں سے بھر گئی, ارے اللہ نے یوں منائی ولادت. بابا سید قدیم شاہ صاحب, بابا خلیل شاہ صاحب, بابا عبد القادر شاہ صاحب, فنان نظیری. ماشاءاللہ نعرہ آپ کا بہت اچھا تھا. اس نعرے سے میری زندگی کے 4 دن یقیناً بڑھ گئے, لیکن آپ نے جس انداز سے جواب دیا ہے آپ کو دیکھنا دیتا تھا. اتنی محنت کے بعد اس طرح کا نعرہ, مجھے قطعاً نعری نہیں چاہیے, مجھے نعرہ چاہیے. اور نعرہ بھی وہ چاہیے کہ جو نعرہ ہو اور لگاتا تھا جب وہ نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا. نعرہ تکبیر تو نہیں بول سکتے, وہ نہ بولے. اللہ اسی بھی زندہ باد. یہ ہے 70 سال کا نوجوان بابا. اللہ کی زندگی کرے. کہہ رہا ہوں ہو جائے جس گدا پر عنایت حضور کی. 70 سال کا بابا بول پہ ہے, میرے سامنے سے پتھر رکھو پتھر بولے گا, تسی کے میں نہیں بولتے. جس نے قسم کھائی ہے کہ آج کی محفل میں نہیں بولوں گا, اسے کہہ رہا پکا رہ جا اپنی بات پہ. آج میں بھی ٹھان کے بیٹھا ہوں, سادات سے نظر لے کے جانی ہے, دعا لے کے اٹھا ہے, میں نے بھی ٹھان دیا ہے, تڑپنا بھی ہمیں آتا ہے, تڑپنا بھی آتا ہے. عنایت حضور کی, ہو جائے جس گدا پر عنایت حضور کی. ہاں ہاں ہو جائے جس گدا پر عنایت حضور کی. سر چڑھ کے بولتی ہے محبت حضور کی, سر چڑھ کے بولتی ہے محبت حضور کی. ماؤں کی خالی جھولیاں بیٹوں سے بھر گئی, اللہ نے یوں منائی ولادت حضور کی. وہاں ہے فتویٰ فروش, اٹھائے سر, میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں. فتویٰ لگانا ہے تو اس اللہ پہ لگاؤ جو کائنات کا خالق ہے, جو محمد کا خالق ہے, جو آل محمد کو بنانے والا ہے. آگے میں 4 مصرے اور پڑھتا ہوں. کہہ رہا ہوں حرب اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے. حرب اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے. پیچھے والوں ضرور بولا کرو, میری نظر آپ پہ ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کون بندہ آج اس محفل میں پتھر دل ہو کے بیٹھا ہے, کون سنگ دل بیٹھا ہے, کون آقا کے دل میں, آقا کے ذکر میں اپنے دل کو بھی سبحان اللہ کہنے پر مجبور کر رہا ہے. یقیناً سنگ دل سے بات نہیں چاہیے, جس کے سینے میں گوشت کا دل دھڑک رہا ہے اسے کہنا پڑے گا سبحان اللہ. فطری اصول زندہ ہے, حرب اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے. خالد شاہ جی مجھے معاف کر دیجیے گا, میں زندہ ماحول میں پڑھنے کا عادی ہوں اور زندہ لوگوں کا نقیب ہوں, قبرستان میں پڑھنے کا مجھے کوئی تجربہ نہیں. کہہ دیجیے حرب اصول
حرب اصول کے لیے فکری اصول زندہ ہے، چبن میں خاروں کی رہ کر بھی پھول زندہ ہے۔ اب جتنے میری آنکھوں میں ہو، میری نگاہوں میں آ چکے ہو، جو عقیدہ سننے کے لیے بیدار ہو، پیر سید عبد الباسط شاہ صاحب، پیر سید خالد شاہ صاحب، عبد الماجد شاہ صاحب، ان سادات کی موجودگی میں جو عقیدہ سننے کے لیے بیٹھے ہو، میں ان سے کہہ رہا ہوں خدارہ تھوڑی دیر کے لیے توجہ کرنا۔ نام حامد علی سعیدی ہے، ملتان میرا گھر ہے، غزالی دماغ کا غلام ہوں، آپ بزرگوں کی دعاؤں کا نصیب ہوں، بہاوت پور میرا دوسرا گھر ہے، کیمرے کی آنکھ میں یہ منظر محفوظ ہو رہا ہے کہ کیسر خالد شاہ صاحب کے ذریعے، ان کے شہزادے کے ذریعے پوری دنیا میں چلے جانا ہے۔ بہاوت پور کا چنا ہوا اجتماع میرے سامنے ہے، کوئی غالی کہے، کوئی کافر کہے، کوئی مشرک سمجھے، آج کے بعد پوری زندگی نہ بلاؤ، نہ سنو، عقیدے میں کوئی سمجھوتا نہیں، منکر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھلے لفظوں سے کہہ رہا ہوں کہ ہر اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے، چبن میں خاروں کی رہ کر بھی پھول زندہ ہے، منا کے جشن میلاد بتاتے ہیں زمانے کو، ارے حمیدو لوگ ہیں کہ جن کا رسول زندہ ہے۔ ایسا سنو تو پھر ساری رات کیوں نہ پڑھو، یہی حق بنتا ہوتا ہے سننے کا اور بولنے کا۔ یقیناً میں تو آپ کی سماعت تلاشی کرتا رہوں گا، میں جو چاہ رہا تھا وہ ماحول بن چکا ہے، میں ماحول کی اسی آغوش میں تقدیس کی شکشاؤں التماس گزار ہوں۔ ہمارے عوام میں تشریف فرما، ملک و ملت کی نہایت باوقار اور خوش گفتار شخصیت حضرت علامہ مولانا خضر الاسلام صاحب نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ، جنہیں آپ کیو ٹی وی، حق ٹی وی اور دیگر ذرائع ابلاغ سے سماعت کرتے ہیں، ان کا اپنا ایک انداز ہے وارفتگی کا، محبت کا، شیفتگی کا۔ آپ اتنا بڑا نعرہ لگا دیجئے کہ ان کی تربیت کچھ کہنے پر اور کچھ پڑھنے پر نہ چلے۔ نعرہ تکبیر، بڑا نعرہ ہے تو چھوٹا لگا دو، ابھی بھی تھکا ہوا نعرہ لگاؤ گے تو پھر بات ہو گئی، تھکن شکن نعرہ چاہیے مجھے۔ نعرہ تکبیر۔ برادر طریقت جناب حمید سعیدی صاحب تشریف لائے ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے، مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں اور میں بھی سے عقیدت رکھتا ہوں، اللہ خوش رکھے۔ نعرہ رسالت کرتے ہوئے، سینے کی پوری قوت خرچ کرتے ہوئے آسمان تک پہنچنے والا نعرہ، نعرہ رسالت۔ مجبوری کیا ہے؟ جن کے پاس نہیں ہے ان کی تو میڈیکلی مجبوری ہوگی، باقی تو اٹھائیں۔ نعرہ رسالت۔